السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، آج ہم اپنے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اپنے پیارے رب سے توفیق مانگیں گے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ صحیح بخاری، حدیث کا نمبر ہے 1433 1433۔ اچھے مسلمانوں اور میرے پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ یعنی اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ خیرات جو ہے اسے مت روکو، یعنی کسی کو کچھ دینا، اپنے رزق میں سے کسی کو کچھ تقسیم کرنا، اس کو بند نہ کرو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ دوسروں کو ہر وقت اپنے تئیں کچھ نہ کچھ دیتے رہا کرو، اپنے مال میں سے، اپنے رزق میں سے دوسروں کو تقسیم کرتے رہا کرو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا آپ دوسروں کو تقسیم کریں گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا شروع کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا آپ دوسروں کو دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو اور زیادہ دیں گے۔ تو اس سے یہ سبق ملا ہمیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے، دوسروں کو دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ پھر اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ گواہ بھی رہو اور مزید اسے اور زیادہ دے دو۔ تو یعنی اس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور کچھ نہیں دے سکتے ہو، بہت زیادہ غریب ہو تو کم از کم دوسروں کو مسکرا کے ہی مل لیا کرو، دوسروں کو منہ سے السلام علیکم کہہ کے یہ دعا ہی دے دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو اس طرح سے یہ چھوٹے سے چھوٹے نیکی کے کام جو ہیں وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی سے معاشرے میں بہتری آتی ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو دوسرے بھی آپ کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل لوگ جو ہے معاشی جنگ جاری ہے اور اس میں قطعاً کوئی فکر نہیں دوسروں کی۔ ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ میں جتنا بھی ہو سکے اپنے آس پاس کے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ بٹور لوں، وہ میرا کوئی بھی سرکاری محکمہ ہو، اور خاص طور پر پولیس ہو، عدالتیں ہوں، ان میں تو بہت ہی برا حال ہے کہ یعنی جتنی تنخواہ وہ مہینے کی گورنمنٹ کی طرف سے لیتے ہیں اس سے زیادہ وہ روزانہ کی آمدنی اپنی عوام سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ماحول ہے۔ اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اس طرح سی میرے جیسے بندے کی کڑوی کسیلی سنیں اور ان کو سمجھیں، ان پر غور کریں، اور پھر دوسروں کو اس میں کوشش کریں کہ فائدہ پہنچائیں، اپنے آپ کو درست کریں، تو پھر بہتری آ سکتی ہے۔ آپ لوگ مجھے بڑے غور سے سنتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے بھی ہیں کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ کیا ہے، اور پھر حالات ہمارے اس وقت کے جو ہے ہم حدیث تو پڑھ لیتے ہیں
لیکن اس کے اوپر پھر جب کے حالات ہیں ہمارے ان پر ہم غور نہیں کرتے، اور جب غور نہیں کرتے تو عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کریں گے تو بہتری بھی نہیں آئے گی۔ آپ کو بھی پتہ ہے ان ساری حدیثوں کو، آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے۔ میرے ملک کے بہت سارے علماء دین ہیں جنہوں نے یہ تقریروں میں بار بار آپ کو بتایا ہے، اور آپ لوگوں نے سن رکھا ہے۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے پڑھ بھی رکھا ہے خود، لیکن ہم عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم مزید نیچے گرتے جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں، ترقی کی طرف نہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، کوشش کریں گے آئندہ زندگی میں کم از کم سچ بولنے کی عادت ضرور اپنائیں گے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی عادت ضرور اپنائیں گے، اور اپنے رب کا دیا ہوا مال جو ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ بھی ضرور کریں گے۔ ایک عدد پھلدار پودا ضرور لگائیں گے، اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے موجودہ حالات سے جلد از جلد بہتر حالات کی طرف سفر جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو، اور پورے پاکستان کو ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ کامیاب ٹھہریں اچھی سوچوں کے ساتھ، اچھی عادتوں کے ساتھ، اور پھر سب سے بڑھ کر اچھے اعمال کے ساتھ۔ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہم سب کو نصیب ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔